ابن نجی نے اپنے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ میرے گھر کے نزدیک جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے اور ایک ہی جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر انہوں نے گریہ زاری شروع کر دی اور گر گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں عورت جو مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ مردوں کی یہ گریہ زاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، جو عورت مری ہے وہ جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن ہو گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ زاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن کو قبر کھو چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ اس کے لیے کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھودنے والوں نے یہ واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ چند آدمی آئے اور گورکن کو کہا قبر تیار ہو گئی ہے۔ انہوں نے جواباً کہا، یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان چلے گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوب رو نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا، اس عورت کا بیٹا ہے، اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کروں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی میت کے خاوند نے سننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بیٹے نے کہا، آپ سنائیے۔ میں اس کو الگ جگہ پر لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر میں نے کہا، تجھے چاہیے کہ اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کیں۔ اس نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی اور دیگر عورتوں پر بہتان لگاتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعا کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہاں، ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال ہے، وہ میری ماں کی دائیہ اور خدمتگار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چل کر اس سے پوچھیں، شاید وہ میری ماں کے کردار کو جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر چلے گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانہ میں داخل کر دیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہے؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔ وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس بار نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا کہ میری ماں شراب نوشی، گانے سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی کوئی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، اماں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب میں تمہیں تیری ماں کے 3 کارنامے سناتی ہوں۔ تو بڑھیا نے عورت کے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن ایک دو نوجوان اس کے گھر آتے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی۔ تیرا باپ بازار میں کام کرتا، پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو نہایت خوبصورت نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہا میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طرح میرے بیٹے کو میری طرف راغب کرو۔ میں نے تیری ماں سے کہا بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہو؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کام سے باز آ۔ تو تیری ماں نے کہا نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، حالانکہ تیرا بیٹا بھی نوعمر ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے کہا اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکے لکھ کر مردوں کو عورت سے ملاپ کرواتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس کو کہہ کہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دو شیزہ عشق کی حد تک تم سے محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں فلاں جگہ پر ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا، اور تو نے بھی خط لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، میں فلاں جگہ پر آ جاؤں گا۔ میں نے وہ خط تیری ماں کو لا کر دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا اماں میرے بیٹے کو کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر آ جائے، تو فلاں خانے کو اچھی طرح تیار کر، اس میں پھل اور خوشبو کا انتظام بھی کر، اور میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، اس لیے تیرے والدین کو تم پر شک بھی نہیں گزرے گا۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو تم نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچا دیا۔ اس نے بہترین کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر داد و عیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہی سو گیا، تو میں صبح کے وقت آ کر تمہیں جگایا۔ پھر چند دنوں بعد تیری ماں نے کہا میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں، تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئیں، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دائیا کو بلا کر لائی، تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹی جو کچھ تیرے ساتھ ہو چکا کافی نہیں؟ تو تیری ماں نے کہا مجھے صبر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے کہا یہ کہہ کر بات ختم کرا دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش وہ بڑھیا دوسرے واقعات بھی سنا دیتی۔ اندازہ کیجئے جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو کس